وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر کی نماز کے سلسلے میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. یوٹیوب چینلز کے ذریعے بہت کچھ معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ عام طور پر لوگ عید کی نماز سیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم عید کی تیاری، کپڑوں کی خریداری اور دیگر سامانوں کی فراہمی میں اپنا پورا دھیان لگاتے تھے، اور نماز کے لیے مطمئن تھے کہ مسجد میں جائیں گے، امام صاحب نماز پڑھا دیں گے، عیدگاہ جائیں گے، امام صاحب نماز پڑھا دیں گے، جیسا لوگ کریں گے ہم بھی کریں گے، اور عید تو ہمیں مل ہی جائے گی. الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان 2020 کی جو عید آ رہی ہے، اس میں ہر شخص، ہر مسلمان اپنے گھروں میں اسے عید کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ عید سیکھ لے. یقیناً اب آپ محسوس کریں کہ شریعت کا نہ جاننا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ. اور اب آپ محسوس کریں کہ اگر آج بھی آپ نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، دین کی بنیادیں انہیں نہیں معلوم ہیں، اور بچپن میں انہیں دین کی وہ پریکٹیکل عبادات نہ سکھائی گئیں، تو بعد کی زندگی میں انہیں کتنی دشواریاں. اب یہیں سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بچپن میں دینی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. ہمارا وقت بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نے دیا ہے، اس کی بڑی نعمت ہے. ہماری زندگی ایک بڑا سرمایہ ہے، لیکن یہ پوری زندگی بچپن میں نہ سیکھنے کی وجہ سے اندھیرے کا شکار ہے. دھیرے دھیرے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اجالے سے بدل لیں اور اپنی نئی نسل کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ اس کے سامنے اس طرح کی دقتیں نہ آئیں. اب ہم جب دین سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ دین سیکھ رہے ہیں تو اچھے سے سیکھیں گے، بہتر انداز میں سیکھیں گے. ہم سنیں گے مختلف علماء کی، مفتی حضرات کی، لیکن ہم غور کریں گے کہ اس میں دلائل اور ثبوت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کتنی باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. ہم ضرور دھیان دیں گے اس بات پر. ہم اپنے پچھلے زمانے سے، ان ایک رسم و رواج کی عادتوں سے نکل کر، جب ہم عیدگاہ پہنچ جاتے تھے مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کیا پڑھنا ہے، اور جو کچھ لوگ کرتے تھے یا جیسا امام صاحب کرتے تھے ہم بھی کر کے چلے آتے تھے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سال ہم سیکھ رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے گھر میں امامت کرنا چاہتے ہیں. کتنا اچھا اللہ نے موقع دیا ہے. اس موقع پر بھی آپ اگر غفلت کے شکار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی کیا بنیادیں بتلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے سلسلے میں کن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اور کن چیزوں میں گنجائش ہے، کیا شکل اپنائے، اس پر اگر غور نہیں کیا آپ نے تو یقین جانیے کہ آپ کی محرومی اب بھی باقی رہے گی. آئیے طے کر لیں کہ ہم اب محروم نہیں رہیں گے. عید کا جو خطبہ ہے، جس خطبے کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں، مختلف انداز میں اسے بتلایا جا رہا ہے، آئیے آج صرف ہم آپ کو عید کی نماز میں، چونکہ خطبے کو لے کر لوگ بہت پریشان ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عید کی نماز جمعے کے نماز کی طرح نہیں ہے. سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اسلامی شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق عید کی نماز جمعے کی نماز کی طرح نہیں ہے. اس لیے عید کی نماز کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے
اور جمعے کی نماز کا خطبہ پہلے ہوتا ہے. جمعے کی نماز میں خطبہ ظہر کی 2 رکعتوں کا بدل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور خطبہ 2 رکعتوں کا بدل ہوگا. عید کسی نماز کا بدل نہیں ہے، اس لیے اس کا خطبہ وہ مسنون ہے. یہ تمام علماء اور فقہا کے نزدیک متفق علیہ. آج آپ بالکل کنفیوز نہ ہو. عید کی جو نماز ہے وہ آپ کی شکرانے کی نماز ہے. آپ اسے عید کی نماز کی شکل صرف تکبیرات کے ذریعے بدلی ہے، بقیہ نفل نماز کی طرح. عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں زائد تکبیرات کہی ہیں، حتیٰ کہ تمام ائمہ اور علماء کے نزدیک اگر زائد تکبیرات نہ کہی جائے تب بھی عید کی نماز ہو جائے گی. وہ زائد تکبیرات فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. میں اس لیے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اللہ کی طرف سے بڑی ہی کشادہ اور بڑی ہی صاف ستھری اور بڑی آسان ہے. اسے پیچیدہ بنا کر مت الجھیے. آپ یہ نہ ہو کہ عید کی نماز گھر میں پڑھانا شروع کریں اپنے بیوی بچوں کے سامنے اور آپ تکبیرات بھول جائیں اور ہنسی کا شکار ہو جائیں. لوگ ہنس پڑیں آپ پر، آپ کی عید کی نماز بیکار ہو جائے. آپ پریکٹس کر لیجئے. اگر بآسانی آپ تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، ورنہ تکبیرات چھوڑ کر باجماعت شکرانے کی صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے خوب دعا کریے. عید میں ہے نماز کا پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا، اور عید کی نماز سے پہلے خوب تکبیرات کا کہنا. وہ تکبیرات زیادہ اہم ہیں جو آپ کو عید کی نماز سے پہلے کہنی. اسی طرح خطبے کے تعلق سے آپ کسی رسم و رواج کے مت شکار ہو. جمعے کی طرح یہ خطبہ نہیں ہے، یہ مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ خطبے میں بیٹھتے تھے ورنہ چلے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے سننے سے زیادہ دعا پر زور دیتے تھے، کیونکہ عید کا دن بڑا مبارک دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے توجہ کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ایسی عورتوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھیں گی لیکن عیدگاہ میں آئیں گی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شریک ہوں گی دعا میں، اس دعا میں جو عیدگاہ میں کی جائے گی، جو عید کی نماز کے لیے کی جائے گی. جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، عید کی نماز میدان میں ہوتی ہے. یہ فرق ہے. آپ جمعے پر اس کو قیاس کر کے مت الجھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تکبیرات رہ جائیں. خدا نہ خواستہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نے تکبیرات کم کہی ہیں، آپ پوری نہیں کہہ سکے، بھول گئے، بالکل پریشان مت ہوئیے. آپ کی نماز میں تکبیرات بنیاد نہیں ہے کہ تکبیرات کی وجہ سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح خطبے میں آپ بیٹھ جائیے، واضح نصیحت کر دیجئے، کچھ دین کی باتیں کر لیجئے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ باقاعدہ زبردستی خطبہ دینا آپ کو نہیں آتا ہے، تقریر کبھی آپ نے نہیں کی ہے، حمد و ثنا کے وہ کلمات آپ کو نہیں یاد ہے، لیکن آپ کچھ صورتیں پڑھیں، کھڑے ہوں، ہنسی کا شکار ہو جائیں، پوری عید آپ کی بیکار ہو جائے، گھر میں وہی چرچا ہونے لگے کہ ارے نماز تو صحیح ہوئی نہیں، خطبہ اچھا سے ہوا نہیں، خطبے میں تو بھول گئے، تو یہ آپ کی بڑی ہنسی ہوگی، آپ کی عید بیکار ہو جائے. اس لیے وہ مفتی حضرات اور وہ علماء کرام جو خطبے پر زور دے رہے ہیں، جو تکبیرات کو یاد کروا رہے ہیں، آپ دھیان دیجئے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. وہ آپ کے اوپر ایسا بوجھ ڈال رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا. وہ آپ کو ایسا الجھا رہے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنایا ہے. دین آسان ہے. مت الجھیے تکبیرات میں، مت الجھیے خطبے میں. آپ میں سے جو لوگ تقریر کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، وہ نصیحت کر دیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ نصیحت کر دیں. لیکن جو لوگ نہیں بولتے ہیں، جو لوگ تقریر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکون سے 2 رکعت کی نماز پڑھیں اور خوب دعا کریں. اللہ سے سب مل کر دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اس وبا سے سلامتی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعا کریں، عام انسانوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں. یہ دعا اس دن سب سے اہم ہوگا، آپ کی نماز سب سے اہم ہوگی. آپ تکبیرات میں اور خطبے میں اپنے آپ کو مت الجھائیں.
الله